سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد خالی جگہ تو 2-4 بندے بیٹھ جاؤ 5-7 بندے خالی جگہ تو بیٹھ جاؤ جگہ خالی نہیں یار چھو اینی گالے پاس جگہ خالی کیوں چھو صلوات مرتبہ پڑھو سارے میرے محترم سامعین دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام دوستاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ پاک جناب بطول عزرا دے صدقے نال کوئی جولی خالی اتھو لے کے نہ جائے اللہ پاک تمام دی دعاواں دلی قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامعین میں نے جنہیں حکم کیتا گیا ہے کہ مجلس جناب سیدہ اسلام علیہ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت ہے میرے محترم سامعین حضرت سیدہ دے متعلق کوئی مسلمان بالکل جاہل نہ ہوئے کچھ نہ کچھ اسلام نال تعلق ہوئے تھوڑا بہت دینی تعلیم حاصل ہوئے تو وہ جانتا ہے کہ جناب بطول نبی دی بیٹی ہے کم از کم پھر کم از کم اتنا جانتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ دی زوجہ محترمہ پھر کم از کم کو بندے اتنا کو جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن دی والدہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام دی والدہ نے جناب زینب کلثوم علیہ السلام دی والدہ کم از کم اتنا تعارف سارے کو جانتا ہے کہ وہ نبی دی بیٹی نے جنہاں لوگاں دے نزدیک نبی دیاں 4 بیٹیاں نے وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی دی نسل جی دی وجہ تو باقی ہے وہ صرف فاطمہ زہرا کم از کم یہ لوگ جانتے ہیں بی بی پاک سرکار امیر المومنین دی زوجہ نے پیغمبر اعظم دی بیوی نے پیغمبر اعظم دی بیٹی نے جناب امیر المومنین دی زوجہ محترمہ نے اور امام حسن امام حسین دی والدہ ماجدہ یہ تعارف بی پاک دا پوری دنیا اس وقت تو آگاہ ہے دوجی گل ہے کہ میں عرض کرتی ہے کہ یہ بی بی ہے جدی وجہ تو نسل رسول قیامت تک باقی ٹھیک ہے انکار ہے تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا یہ نسلی تعارف بی بی دا بڑا کمال ہے کہ بیٹی اودی نے جڑا نبیان دا سلطان ہے زوجہ اودی نے جڑا ولیان دا سلطان ہے اور ماں ایسے بیٹیاں دیئے جو نوجوانہ نے جنت دے سردار علامہ اقبال نے فرمایا سی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم ایک نسبت سے بڑی بزرگ ہستی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں اور از 6 نسبت حضرت زہرا عزیز فرماتے 3 نسبتوں سے بطول مریم سے بلند ہے دختریاں رحمت للعالمین آ امام اولی و آخری یہ اس کی بیٹی ہے جو اول کا بھی امام ہے اور آخر والوں کا بھی امام ہے پھر فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا مشکل کشا حاجت روا مرتضی کئی لفظ رکھے فرماتے ہیں اس کی بیوی ہے جس کے ماتھے پہ حل عطا کا تاج ہے پھر فرماتے ہیں اگر مریم سلام اللہ علیہ مادر گرامی ہے حضرت عیسیٰ کی تو یہ وہ بیوی ہے کہ مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں کافلہ سالار عشق یہ ایک بیٹا وہ ہے جس کے گرد کائنات کے عاشق طواف کرتے ہیں اس کا دوسرا بیٹا وہ ہے جو عشق کے قافلے کا سالار ہے آخر علامہ اقبال نے کمال کی تھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ دین حق آئین حق زنجیر پاس اللہ کے دین میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے اللہ کا دین میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے اور فرمان جناب محمد مصطفیٰ اور فرمان رسول کا مجھے پاس ہے اگر مجھے نبی اجازت دے اور اللہ کا آئین مجھے پابند نہ کرے فرماندے نے بگرنا گرد تربتش کردیر میں سجدہا پر خاکی پاشید میں فاطمہ کی قبر کے طواف کروں اور اسی کے قبر کو سجدہ گاہ بنا یہ جناب علامہ اقبال نے اپنا نظرانہ پیش کیا میرے محترم سامعین یہ چند تعارف نے میرے گلا ڈسٹرب ہے میں 10 دن تو بعد پہلی مجلس پڑھ رہے ہیں تو اس واسطے محسوس نہ کرنا تھکاوٹ بھی ہے پہلی مجلس میں واپس آ سے مجھے اس واسطے تھوڑا جا گلا ڈسٹرب ہے
میرے محترم سامعین نے سارے تعارف بی بی دے لوگوں کو پتہ ہے ایڈیاں مجلساں چ اسی آنے نا کہ اج بی بی دا مجلس ہے، بی بی دے نا دی مجلس ہے، بی بی دے نا دی مجلس ہے، اج تذکرہ بطول ہونا چاہیے۔ ہاں یہ دے وچ سانوں صرف یہ نہیں دسنا کہ بیٹی کدی نے، زوجہ کدے نے، والدہ کدے نے، یہ ساری گل لوگوں کو پتہ ہے۔ اساں لوگوں کو میں سچ دسنا ہے اس قرآن دے مطابق کہ صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، صرف نبی دی بیٹی، صرف علی علیہ السلام دی زوجہ، صرف حسنین دی والدہ دا نام بطول نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ جڑی گل میں بیان کرنا چاہنا یہ دسنا چاہنا کہ دین دی کتنی بڑی ضرورت ہے جڑا نا زہرا۔ یہ مطلب ہے صاحبان دی ضرورت ہے، بنا گیا لائٹاں دی ضرورت ہے، ضرورت دیتا ہے۔ کوئی بھی شے جدو ضرورت ہوندی ہے وہ پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ بھی ہے۔ جدو ضرورت پیش ہوتی ہے، اگر بارش آ جائے صاحبان کام نہ دے تو اگلی باری بندے سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر بارش بھی آ جائے تو کم از کم نقصان نہ دے سکے۔ یہ مطلب ہے تحفظ کرنے واسطے شیواں وہ درکار ہوتی ہیں جڑیاں این موقع دی مناسبت نال اتنا تحفظ کرن کہ رائی دے برابر بھی وہ نقصان نہ ہو۔ قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی وہ دے چلا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قانون کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا نے ہم نے اس قرآن کو نازل بھی کیا ہے، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ جڑا قرآن ہے یہ نازل بھی اللہ کیتا ہے، حفاظت بھی اللہ کرندہ سے مالے۔ اگلی گل بڑی خوبصورت ہے کہ نہ تے اللہ کسے نازل دے ویلے نے لکھے ہے تے نہ حفاظت دے ویلے اللہ نظر آئے گا۔ اللہ اگر نازل کیتا ہے تے کسے ذریعے نہ، اللہ دی حفاظت کرے گا تے کسے ذریعے، اللہ نازل کیتا ہے نا کسے ذریعے نہ نازل کیتا ہے، جاندہ تے صدہ بھی اتار سکتا سی، لیکن اللہ فرماتا ہے نزل بہی روح الامین علی قلبی کا، اے حبیب ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے اس کو قرآن پر تیرے قلب پہ نازل کیا۔ یہ مطلب ہے اگر جبریل وچ اللہ نے پایا ہے تے کوئی بندہ منہ نہ بنائے، اللہ وچ رکھے ہے جبریل تو میں کی کر پھر میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے نازل بہی روح الامین علی قلبی کا، اے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے دل پہ نازل کیا۔ یہ مطلب ہے نبی تے دل تھے، اگر جبریل وچ نام بھی ہوئے تاں بھی اللہ نازل کر سکتے۔ بھائی جبریل نام ہی ہوئے، میرا خیال ہے کہ میں آواز میری ٹھیک نہیں پہنچ رہی، میری ذاتی ٹھیک ہے، تسی بھی ٹھیک ہو۔ اس شب معراج جتھے کعبہ قوسین تے وہی ہوئی ہے اتھے جبریل کوئی نہیں۔ بھائی شب معراج کعبہ قوسین جبریل دی پرواز سدرۃ المنتہا تے ختم، سدرۃ المنتہا تے جبریل گئے، آخری بیری تے جبریل کھڑا رہا، اگے حبیب گئے وہی ہوئی ہے نفر اوہا الہ عبدی ما اوہا، ہم نے وہی کی اپنے بندے کی طرف جو کی تمہیں کیا، جو کی تمہیں کیا۔ یہ او وہی ہے جنہوں جبریل بھی نہیں جانتا۔ یہ مطلب ہے اگر جبریل تو بغیر وہی ہو سکتی ہے تو جبریل تو بغیر قرآن نازل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے جبریل وچ رکھے قادر واسطے نزل بہی روح الامین علی قلبی کا، ہم نے تیرے دل پر روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا۔ ہم کوئی بندہ اللہ نے کہہ سکتا ہے جبریل دی بچ کیڑی لوڑ سی، اسی ایک جرت نہیں کر سکتے، اللہ بچ رکھے ہے تو پھر بچ ہی رہ گا۔ بھائی جبریل بچ ہے نا، یار قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جبریل دے ذریعے قرآن نازل کیتا ہے۔ جڑا اللہ جبریل نو کڈ کے وہی کر سکتا ہے وہ قرآن بھی تے نازل کر سکتا ہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ جبریل نو بچ کیوں رکھے، وہ میں ایک آیت پڑھ دینا وہ تو لطف آئے گا۔ اے قرآن سورہ مبارکہ پکر ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل من کانا عدوا لجبریل، میرے حبیب اس بندے سے ذرا بول، اس بندے سے کہہ دے جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، اس بندے سے بول جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے۔ کی دشمنی ہے؟ اللہ فرماتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل سے دشمنی کرنے والوں جبریل کو کیا کہتے ہو؟ وہ تو اللہ کے اذن سے لے کے آیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے عرب اچھ بندے نو جبرائیل دی بھی تکلیف ہے کہ ایک قرآن لے کے کیوں آئے؟ مہربانی یار
جبرائیل کی دشمنی قرآن سے ہے نا ہے اللہ فرمائے اس سے کہے عدوبم للجبریل جو جبریل کا دشمن ہے اس سے کہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ تو اللہ کی اجازت سے لے کے آیا ہے اللہ نے بھیجا ہے تو وہ لے کے آیا ہے تجھے جبریل دی اچھی کیوں پہن گئے اللہ انہوں کا لیا دے ہوا ہے ایج دی گالے جو بل بہتا آ جائے کہ جب بل دین آیا ہوئے بندہ انہوں ٹالے وہ اندھا بھائی جی منوں کی اندھا میرا خیال توجہ ہوگی تو یا جڑا بل دین آئے تو ہٹے کار بل دین 40,000 بل تو ہٹا ہوئے کہ تو تسی بندہ ٹالو اچھے تو لے کے آیا وہ اندھا میری گھر سن لو میں نہیں بنایا بل میں نہیں بنایا نہ میں چیک کرنا ہے نہ میں بنایا میں تے تقسیم کرتا تھا میں تے بل لے کے آیا میری ہتھی کیوں پہن دے اتو ایکسین دا فون آ جائے تے بندہ کے گل کرائے جانا تیری ہتھی پہن دے ایکسین آکے پائی جی لڑنا جائے سبحان اللہ لڑنا جائے تے میرے نہ لڑو اس بچے تے صرف لے کے آیا نا لے کے آیا اللہ پاک جی اللہ نے فرمایا جویں بندے بل دینا دی تھی پہ جائے تے اتو ایکسین آندہ نا انہوں کوئی نہ کھوئے دا کی قصور جے وہ تے تو میں کہہ لیا میرے نہ گل کرو جنہیں بندے قرآن تے منکر سننا اللہ فرمایا جبریل نو کتھے لبتے پھر دے میں بھیجیا جبریل نو کی آندہ اور جبریل نو کی آندہ میں بھیجیا یہ دا مطلب ہے میں ایک جملہ کہنے لگا اگر قرآن کے لانے والے کی دشمنی پڑھ سکتی ہے تو بچانے والے کی دشمنی کیوں نہیں مہربانی ہو گئی تو جو میرے مجمع مہربانی کیوں بلا میں دشمنی کی وجہ دس سبحان اللہ یارا میں بیانا میرے قرآن لے آن والے حضرت جبریل کسے نو دسے نہیں یاد اے بڑا بار وقت کسے بندے نعرہ لایا بڑے دھیان نہ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے ان جنہیں نعرہ لایا میں ان خراج تحسین اس وقت پیش کرنا کہ اللہ دی بھی دشمنی ہے اللہ فرماندہ عدو دی با عدو اکم ایمان والو جو میرا دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اللہ دی دشمنی پہیے اس قرآن پیجیا کیوں ہے جبریل دی دشمنی پہیے صدقے جوان لیاندہ کیوں ہے نبی دی دشمنی پہی ہے انہیں سنایا کیوں ہے علی دی دشمنی پہی ہے انہیں بچایا کیوں ہے مہربانی میرے محترم سامعین ایک قرآن دی وجہ تو دشمنی دا آغاز ہویا جی اے وہ قرآن ہے جی جی دی وجہ تو اللہ دی دشمنی بھی پہی ہے نبی دی بھی پہی ہے جبرائیل علیہ السلام دی بھی پہی ہے علی دی اولاد علی دی بھی پہی ہے وہ میں عرض اس واسطے کر دینا یقین کرو کسے بڑے عالم کو پوچھا جی ساڑیاں گلوں کو بندے کئی بار نہیں مندے پھر بڑے عالموں کو تصدیق کر دینا جڑا تہاڈا پسندیدہ عالم ہے نا کوئی بھی نہیں میرا اور یارہ کو پسند نہیں ذاکر بھی پسندیدہ ہوتا ہے عالم بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ ہوتا ہے کئی ذاکران دی باری بندے سگرٹ پیندے رہندے نے ایک ذاکر دی باری دوروں پائی تے کھلو گے پسند نہیں نہ اپنے یہ جڑا تانوں عالم پسند ہے نا شیعہ دا اہل سنت دا دیوبندیاں دا اہل حدیثاں دا انہوں ذرا ایک گل پوچھنا آرام نہ بیٹھ کے انہوں پوچھنا کہ یہ نبی پاک کی دشمنی ہوئی نزول قرآن تو پہلے بھی کسی نال ہے سی جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا اس وقت تک حضور دی کسی نال دشمنی کوئی بندہ ثابت کر سکتا کوئی نہیں تسی یقین کر لو کوئی نہیں نبی دی کوئی دشمنی نہیں اے سبب بنے قرآن سبب بنے جویں جویں نبی تے نازل ہوتا گیا نبی تے قلب وہ قلب جو نکلے کے منہ تو آج جاری ہوتا گیا بندے دشمن بنتے گئے انہوں سوچو کہ جے تے تلاوت ہوندی نا تلاوت تو انہوں پتہ ہے ختمہ چ تلاوت ہوندی تے مجلسہ چ تلاوت تو بعد ترجمہ تے تشریح ہوندی ختم تے پابندی کوئی نہیں ختم تے پابندی کوئی جتھے مرضی کرا دو مجلس دی اجازت لینی پڑی ختم دی مخالفت بھی کوئی نہیں جتھے مرضی ختم رکھ مجلس دی مخالفت ہوئی بندہ ختم چوئی قرآن ہے مجلس چوئی قرآن ہے فرق ہے میں دسنا ختم واسطے اجازت دی لوڑ نہیں لوگ اندر ختم ہے ختم ٹھیک
ویخ لیا جی میرا ختم تو آیا جی نال کتے مجلس نہ شروع کر لیا وہ مجلس کی ہوتا اصل چیز ختم چیز یہ سمجھ نہیں ہوتی مجلس یہ سمجھ آ جائے مولا تو انہوں جزائے خیر ہے یار ختم چیز اس قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی کیونکہ تلاوت ہوتی ہے بندے پڑھتے جاندے نے بندے سنتے جاندے مجلس یہ سمجھ ہوتی وہ تے پابندی رہ گئی ایک قرآن اتریا قبلہ عربی بندے سارے عرب کے ساتھ انہوں نے عربی پڑھن دی لوڑ کسی درس چنے سی وہ سارے سمجھ ہوتی سی قرآن کی اندر جے تو انہوں نے سمجھنا نہ ہوتی نہ اللہ دی دشمنی پڑھنی سی کیا بات ہے جے انہوں نے سمجھ قرآن دی نہ ہوتی نہ جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی پڑھنی سی نہ پیغمبر اعظم دی دشمنی پڑھنی سی نہ مولا علی دی مولا علی دی اولاد دی دشمنی پڑھنی سی اثر روڑا سمجھ ہے میں پھر پہنا اثر روڑا سمجھ ہے ایک بن مدرسہ مجلس دی جے بندے نو سمجھنا نہ ہوندی ہوندی بندے مخالفت ہی کوئی نہیں سی کرتا سمجھ اللہ کو تم غور ہے سمجھ آ جاتی ہے مجلس سے کہاتی ہے گل کی بیان دے ایک دشمنی پئی ہے نبی دی قرآن دی میں جاتو اللہ کسے نو دبا نہیں جبریل کسے نو دسیا نہیں بندیاں اللہ دا بھی راہ ڈکنا سی جبریل دا بھی تھڑا دینا سی اللہ بھی غائب ہے جبریل بھی غائب ہے نبی دا منہ جو نکلے ہیں اگو پھر نبی پاک دی دشمنی ہونی سی نا اللہ تے لبدا نہیں تے جبریل نظر نہیں ہونا اور جن نے اللہ تے جبریل دے دشمن نبی دی ہتھی پیرنا جنہیں ایتھا پڑے نا دا نا علی ابن ابی طالب مہربانی جناب علی دشمنی کیوں پئی ہے وہ میں جلدی دس دینا چند کرنا دشمنی پئی ہے جدو اس قرآن میں اتر کے دسیا ہے کہ سود حرام ہے چلو قرآن دسیا ہے کہ سود کھانا سود دے پیسے کھانا حرام ہے وہ بھی مخالف ہو گیا جدہ سود دا کاروبار سی قرآن آکھیا جوا کھیلنا حرام ہے وہ بھی مخالف ہو گیا جدہ جوے دا کاروبار سی قرآن آکھیا شراب پینی حرام ہے جدہ شراب دا کاروبار سی بڑے بڑے کاروباری پہ پڑھنا جو شراب پہ پابندی لگی تو تکلیف تو انہوں ہونی سی جڑا شراب پہ چیتا سی جڑا بنانتا سی انجے ہی بندے کٹھے ہوندے گئے نے تواڈے تے بھی پابندی لگ گئی ہے ساڈے تے بھی لگ گئی ہے تواڈے تے بھی لگ گئی ہے ساڈے تے بھی لگ گئی ہے تواڈے تے بھی لگ گئی ہن پتہ لگ گئی محمد دے خلاف بندے کٹھے کیویں ہوئے جدے عیب تے پابندی لگتی گئی ہے وہ نبی دے خلاف ہوندا گیا قبلہ پھر نا ترے قسم دے لوگ سن جڑے مخالفت چاہے جائے ایک وہ بندے جڑے ہتھی پہن والے ہوندے نے وہ جڑے ہتھی پہن والے ہوندے نا وہ اندر پیسہ پوسا ساڈے کول کوئی نہیں جتھے آکھو گے ہتھی پہ جاؤ ایک اوک طبقہ بھی ہوندا ہے دوجا طبقہ ہوندا ہے جڑے سرمایہ دار ہوندے نے وہ اندر نہ سن لڑنا جے نہ سا کسی ہتھی پہنا جے کسی کچہری تے پیسے لگتے نے میں لا دیاں گا اصلے تے پیسے لگتے نے میں لا دیاں گا بندے مانگے منگوانے میں وہ بھی میں پیسے دے دیاں گا یہ سرمایہ دار ہوتا ہے تیسرا طبقہ ہوتا ہے علماء دا وہ پھر کی آندے وہ آندے نہ سارے کوئی پیسہ جے نہ سا کسی دی ہتھی پہنا جے جتھے مسئلہ کرانا جے کرا لو بولو بھائی بولو مسئلہ تو نے خیال مولوی پیسے دیں دے یا مولوی کدھر کوڑا ڈکنا آ گیا ہوئے میں مر جانا نہیں بندے لائے ہوئے وہ آتا ہے میں مسئلہ دساں گا مسئلہ دساں گا لڑنا میں یہ ترے ہو گئے ایک چوتھا طبقہ ہوتا ہے پیران دا جڑے آندے نے میں پھوک مارا گا ہر شاہ اٹھ جائے گا چار ہو گئے یعنی روحانی طبقہ ایک جسمانی لڑنا طبقہ ایک پیسے لانا طبقہ ایک علم دے مسئلے دسنا طبقہ یہ چارہ نے ٹیل لا رہے ہیں نبی دی طبیعت کوئی اثر نہیں پا سکتا سبحان اللہ آباد ہو جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہ ان واقع عرب دی بادشاہی لڑیاں دے دینے ہیں پیسے چاہیے دے دینے ہیں تو پھر انج کر جو تیرے کو ہوتا ہے علمی طور تے مقابلہ کرانے ہیں یہودی ساڑھے کو پڑھے لکھے بندے نے یا عیسائی نے انہوں نے گل کرا دینے ہیں یعنی چار قسم کے طبقے سامنے آئے ہیں پیغمبر اعظم کا جواب سنو آپ نے فرمایا سب تو پہلا تے جڑے بندے سمجھ دینا چاچا اے سمجھ دینے کہ اسی پیسہ لا دیں گے
تے پیسہ کٹھا کر کے یا تیرے مقابلے تے آواں گے تے یا تیرے پیسہ کٹھا کر کے دے دینے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا چاچا اج جنے بندے پیسے والی بکواس کرتے ہیں اے سارے میری بیوی دے مقروض ہیں. سبحان اللہ. جی مہربانی. اگلی رہ گئی علم والی گل. علم والی گل وڈی ہے. فرمایا وہ رولا ہی کوئی نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی ربابھا انہاں بوا ہی بتھیرا. پھر بندے آخر تے وہ رہ گئے ہیں نا دامن ہے وہ دم شام والے جڑے مراد پہ کرتے سن نا پہاڑاں چ بہ کے کہ اسی آکھاں تے انج ہو جائے گا آکھاں تے انج ہو جائے گا. انہاں بندے شادیاں نہیں سن کرائیاں اور راہ قسم دے ہوندے سن. وہ شادی وہ سمجھ ہو گئی تے بندے دا اللہ نال تعلق ٹوٹ گیا. شادی ہو جائے تے اللہ نال کیا تعلق رہندا. انہاں شادیاں نہیں سن کرائیاں کہ سارا سیدھا تعلق اللہ نال رہے گا. اور آپ سن رہبانیت وچ موجود سی. غاراں چ رہنا پہاڑاں چ رہنا کھوواں چ رہنا شادی نہ کرانی. وہ سمجھتے سن اسی عبادت اللہ دی کرنے ہیں. اسا شادی کوئی نہیں کرائی. اسی روحانی طور تے نہ ہاتھی پواں گے نہ پیسے لاواں گے نہ کوئی بحث کریں گے. اسی روحانیت والی دعا کر کے ہر شے اڑا دیاں گے. وہ جنیاں بندے ساری زندگی شادی نہیں سی نہ کرائی ساری بیوی کوئی نہیں. اسی بڑے روحانی ہیں. مصطفیٰ انہاں روحانی لوگاں دے مقابلے تے پورا ٹبر ہی لے گیا. میاں بھی موجود سی بیوی بھی موجود سی بچے بھی موجود سی. میدان مباہدہ نوجوان بیلی کوئی مقابلہ میرے پیغمبر در نہیں کر سکیا. مٹانا چاہتے سن دین نو. میں آ گیا جناب سیدہ دی بارگاہ جا گیا. میں تمہید مکمل کر لی. پھر نہ بندیاں جدو کوئی پیش نہیں نہ بندیاں دی جانتی جی سارے حلقے استعمال کرتے ہیں. وہ تو بندے کم کر دیا. انہاں پہلے دن کر دیا عربہ نے حالانکہ بندے آخر تے کر دیا. انہاں پہلے کر دیا. وہ سو جدو دشمن دے مقابلے تے دلائل مک جان دشمن دے مقابلے تے پیسہ کم نہ دے رہے دشمن دے مقابلے تے لڑائی بھی کم نہ دے رہے دشمن ہر طرح دا وزنی ہوئے. ایک ہو رہی میں دساں تھوڑی توجہ دے جو یاد آ گیا شاید. ایک بابے بیٹے سن عرب دے 15-20 بابے وہ بسرا کرتے سن کہ یہ ساڈیاں بتاں وچوں عیب کڈدا اسی یہ رب چوں عیب کڈنا. یہ ساڈیاں بتاں چوں عیب کڈدا نا اسی یہ رب چوں عیب کڈنا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایک بابا چپ کیتا. بابا جی تسی نہیں بولتے. ہو سکے تسی آئی چاولو سارے میں کی انہاں کیا ہویا کی ہو سکے کدے چوں عیب کڈدا. انہاں کیا محمد دے رب او جو ساڈے معبوداں چوں عیب کڈدا اسی یہ معبود چوں عیب کڈنے. او بابا تیری کیا بات ہے. ہو سکے جدوں اج تک محمد چوں عیب نہیں لبا اے خدا چوں عیب کتنا. میرے مہربانو یہ سارا زور اپنا بیٹھ بیٹھے. پھر تو انہوں پتا جڑا دشمن ہوتا ہے نا سیاسی مقابلہ نہ کر سکے مذہبی مقابلہ نہ کر سکے سرمایہ کا مقابلہ نہ کر سکے. اخیر پھر بندہ ہار کے آندا ہے یا اللہ ادا کھ نہ رکھ. وہ بددعاواں ہوندیاں نے اور پھر کی رہے. یہ پھر اتنے کر کے آ گیا جیڑی انہاں دے دل نوں ڈھارس ملی نا ڈھارس وہ سنو تو میں مجبور قریب کر انہاں نوں ڈھارس ہے ملی کہ دین تے پھیلیا. پیغمبر نے بیان کر دیتا. جناب آپ تشریف سامعین آ رہے ہیں پڑھنے والا ہے تو میں دس دیں گا. تو یہ پیغمبر اعظم نے اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے لیکن وہ بچپن چ اللہ واپس لے گیا. بیٹے عطا کیتے لیکن اللہ واپس لے گیا. وہی تو پیغمبر دا بیٹا فوت ہویا نا آخری جڑا دنیا تو اٹھیا. پیغمبر دی حیات طیبہ اس قدر آگے چلی گئی سی کہ یقیناً پیغمبر نے بڑا پیار جا رہا سا اور اللہ کی بارگاہ چ حاضر ہو رہا سا. وہ جو بیٹا فوت ہوا نا اتنے کافراں کو کچھ امید لگی مشرکاں کو کچھ امید لگی. انہاں سوچیا لو جی یہ بیٹا فوت ہو گیا یہ جو کچھ دین اس لیاندا ہے نا تو سانوں جو کچھ سنایا ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے جائز ہے اے ناجائز ہے یہ سارے دا سارا آئین یہ تو بعد یہ بیٹے نہیں اگے ٹورنا سی. جناب نحید عباس صاحب تشریف ہے آج تواڈے انتظار چ بندے بیٹھے مینوں بھی انہاں دا انتظار سی
تے تانوں انشاءاللہ میں دسیا ٹائم بھی میں دسیا بے فکر ہو وہ ٹائم جو زیادہ ٹائم گزر گیا تھوڑا ٹائم جنہ پڑھنا نا میں زیادہ گزر گیا تھوڑا ٹھیک ہے میرے محترم سامعین جدوں کافراں نے دیکھا نا کہ دین یہ آئی تکلیف تے قانون دی ہے نا تکلیف تے قانون دی میں کہ یہ قانون محمد ابن عبداللہ لے کے آیا یہ نافذ کرنا چاہتا ہے یہ تو بعد یہ بیٹا ہی کوئی نہیں رہا بیٹا اس تو بعد یہ مطلب ہے جدن یہ دنیا تو جان گئے دین بھی نال ٹر جائے گا جدن دفن ہو گئے نال یہ آئین بھی دفن ہو جائے گا یہ انہیں ذہن چ سوچ لیا تے بڑے راضی کمال ہو ایک دوسرے مبارکہ دیا خدا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا بلکہ لنگ دیا پیغمبر نو آکھا ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر اے جے او جدی اولاد ہی نہیں رہی اے او جے جڑا ابتر ہے اے او جدی نسل مک گئی ہے پیغمبر نو تانیاں دا کوئی ڈر خوف نہیں سی تانے دے اندر دسل بندے دشمن ہمیشہ بری گالی کرتا ہے لیکن پیغمبر اعظم تکلیف ہوئی سی کہ خالقہ سننے پہ فرمایا تو چپ رہنا ہے میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے وہ جو تینوں کہہ رہے ہیں تو سنتا جا اندروں انہوں تیرے بیٹے دے فوت ہون دی خوشی نہیں اندروں وارث دین دی فوتگی دی خوشی پھر سن میں ایک کوئی لفظ آئیے تقریر ہے اور تسا وصول کر لیا تو میری محنت پوری ہوگی کافر سمجھ رہے ہیں کہ نبی دا دین باقی سی ہے بیٹے دی وجہ بھئی نبی دا دین باقی رہنا سی ہے بیٹے دی وجہ بیٹا رہا کوئی یہ دا مطلب ہے بیٹا نہیں تے دین بھی نہیں پھر سن یہ دا دین باقی سی یہ دے بیٹے دی وجہ تو جدو بیٹا نہیں تے دین بھی نہیں اس نے دے دل بچ کر ہن میں عالم اسلام کرنا گفتگو کر رہا ہوں کہ بندے سوچ کے دساں کہ جدو نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے کوئی نبی دا مرید بھی ہے سی کہ کوئی نبی دا کوئی جان والا ہے سی کہ نہیں نبی دا کوئی عاشق ہے سی کہ نہیں نبی دا کوئی صحابی ہے سی کہ نہیں تو انہوں پوچھ لینا جدو نبی دا بیٹا فوت ہوئے آخر نبی دے چان والا بھی ہے سکتا انہوں مرید آخلو تامی ٹھیک ہے عاشق آخلو تامی ٹھیک ہے تیجے صحابہ آخلو تامی ٹھیک ہے تیجے کوئی یار آخر عزیز آخلو میں کی بیانا منو تو یہ نہیں گالتا پتا جدی اطاعت واجب ہوئے نا ادھنا یاری ہوئی نہیں سکتا اور مہربانوں جدی اطاعت واجب ہوئے ادھنا تاکی یاری دوستی ہو سکتی پیغمبر تا یار کوئی ہوئی نہیں سکتا ادھنا اطاعت واجب ہے یار جنہیں نبی دے صحابہ نے انہوں صحابی بھی آکھو ٹھیک ہے مرید آکھو ٹھیک ہے نوکر آکھو ٹھیک ہے یار جو مرضی کہہ لو لیکن اسی پھر ایک کوئی لفظ آنے صحابہ ٹھیک ہے کی گل ہوئی ہے جے تسی اس لفظ تو ہو کچھ آنے تو نبی دے انصار نبی دے مددگار نبی دے باب وفا ساتھی یعنی نبی دے مرید نبی دے امتی میرا خیر ان کوئی میں لفظ آکھنا بار بار نہیں آکھنا امت بھی موجود سی امت یہ جدھر فوت ہویا ہے وہ نبی دا بیٹا ہویا ہے کہ امت فوت ہوئی جلدی بولو نا یہاں بیٹا فوت ہویا ہے امت ہے سی امت جو عاشق بھی ہے سر نبی دے انصار ہے سر میں لوگ بے کے سروں کی ہوئی تھی جان ہے میری گفتگو دا اگر نبی کی امت دین کی حفاظت کر سکتی ہوتی تو بیٹے کے مرنے پہ خوشی کیوں کرتا کیا بات ہے بھائی مہربانی کی بلا مہربانی ہو گئی ہے میرے عزیز ہو سواد ہے میری آواز نہ ڈسٹرب ہے ایک میں نہ پڑھا مثال سے طور پر میں آندہ میری طبیعت ٹھیک نہیں 10 دن میں مجلس نہیں پڑھی سارے اتھے عمرے تو ساتھ آج پہلی مجلس پڑھ کے آتے ہیں وہ آؤندے ہیں تھوڑی جس طرح بن گئی جے میں آندہ نہ معذرت کرتا بھی نہ پڑھا تو کوئی گل نہیں تو انہیں پتا سی پہ نائی صاحب ہے بہت شکریہ نائی صاحب پڑھنے نائی صاحب اگر لیٹ ہوں دن تو انہیں پتا بھی ابھی رضا صاحب شاید آ رہے ہیں وہ پڑھ لیں یہ دا مطلب ہے تو نیم البدل موجود ہوئے نا تو پریشانی نہیں
بھائی نعم البدل موجود ہوگا تو پریشانی یار میں تے سننے دی گل پہ کرنا جہاں بندہ نہیں چاہتا کہ مجلس ہو رہے ایک ذاکر نہ آئے وہ آدھا وہ بھی نہیں ہوا دوجا پہ آدھا سی اگر رش پہ گیا وہ بھی کوئی نہیں ہوا یہ مطلب ہے وہ دل بلیاں اچھلے گا اور بڑا راضی ہوگا گا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اگر نعم البدل آ جائے کوئی کہ وہ نہیں آیا تو وہ آ گیا انہوں نے غصہ چلے گا ایک کتھوں آ گیا اگر پورے کفر کو بڑی خوشی تھی محمد کے بیٹے کے فوت ہو جانے کی جب امت ساری موجود تھی وہ کیوں خوش ہو رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اولاد نعم البدل ہی نہیں رکھتی سبحان اللہ اولاد کا کوئی نعم البدل اگر امت حفاظت دین کر سکتی ہوتی تو کافر اتنے خوش نہ ہوتے چلو انج کر یہ کافر کو پتہ لگ گیا کہ دین صرف نبی دے پترا دی وجہ تو بچ گئے انصار دی وجہ تو نہیں عاشقہ دی وجہ تو نہیں امت دی وجہ تو نہیں ہونے کے لطف اللہ یوں تو آج کہیں دینا اوہ کافر ہو اوہ مشرک ہو کی ہویا جے نبی دا بیٹا میں لے گیا صحابہ جو ہے نہیں تو سنگور ہی نہیں فرمایا اوہ امت رسول دے عاشق جو موجود نے مال دین والے جانا قربان کرنے والے رشتہ داریاں کرنے والے اینے لوگ موجود نے دین نو کا دی فکر ہے اینے لوگ موجود نے دین نو کا دی فکر ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے اعلیٰ لوگاں دی موجودگی بچے جے کافرہ اکتفا نہیں کیتی تے اللہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیتی اللہ فرما رہے ہو کافر ہو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس کا بیٹا چلا گیا ہے تو اس کے بعد دین کو نیست و نبود کر دو گے خبردار اناد و اید اگر دوتا خاموش رہو ہم نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کیا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا حسن لبی کا منہر انہا شادیاں کا ہوا نبتا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن ابتر رہے گا تیرا دشمن بے اولاد رہے گا ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے پوری دنیا دے علماء کی شیعہ قوم دے سب تو چھوٹے خطیبہ عرض ہے چیلنج نہیں عرض ہے اوہ چیلیاں تے پرچے ہوندے نے عرضاں تے پرچے دے نا میں عرض پہ کرنا کہ پوری دنیا دے علماء دسن اجرا انہا تو اینا کر کوثر اللہ ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے فصل رب کا منہر اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی دے انہا شادیہ کہو والابتر تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا انہا تکلیف سی دین دی یہ دا مطلب ہے کوثر ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دین باقی رہے گا سبحان اللہ اللہ نے انتظام فرمایا کہ ایسا تینوں کوثر عطا کی تھی تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دین بھی بچے گا نام بھی بچے گا نظام بھی بچے گا نشان بھی بچے گا قرآن بھی بچے گا کدی وجہ تو تھوڑے بندے بولنے میں کدی وجہ تو کوثر کی وجہ تو کوثر کی وجہ تو رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ دے وہ کوثر کیا ہے جو دین کی محافظ ہے شکریہ کیا وہ کوثر کی افسوس سے کرتے ہیں 10 کم از کم کشریاں میں پڑھی ہیں ایک مفسر لکھتا ہے کوثر ایک نہر ہے کیے نہر ایک اندھا ہاؤس ہے ایک اندھا نبوت ہے ایک اندھا قرآن ہے ایک اندھا اسلام ہے ایک اندھا کثرت صحابہ ہے ایک اندھا ذکر رسول ہے ایک اندھا قلب محمد کا نور ہے ایک اندھا مقام محمود ہے یہ 10 شریعہ کیتیاں نے کسی آکھا کوثر نہر ہے کسی آکھا کوثر حوض ہے بھئی ہو سکتی نہر بھی ہے کوثر ہے او 10 جی وجہ تو دین بچے سیدھے پسے سیدھے پسے اوہ علاج دسو علاج اوہ اللہ جو بندے ہو علاج دے کرنے کہ دین دے منکر آدھے نے بیٹا فوت ہو ہن شاید وہ ہونی چاہیے جیڑی دین بچائے جیڑی دین بچائے وہ دین بچان والی شاید کہہ دیا وہ بچے جو ضیاء القرآن پیر کرم علی شاہ صاحب انہاں فرمایا انہاں شانیہ کا ہو والابتر یہ دا مطلب کی ہے
کمال ہے. وہ فرماتے ہیں در اصل ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، محمد کی نسل اس کی بیٹے سے چلی تھی. صدقے جاؤ. اسی فاطمہ کو عطا کر کے اللہ نے فرمایا تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، ہم نے تو تجھے فاطمہ جیسی چیز عطا کی ہے. اور بیٹیاں رکھتے ہوئے گھبرانے والوں کہ ہمارا بیٹا ہی کوئی نہیں تو ہمارا نشان کیسے باقی بچے گا، جب محمد کا نشان بیٹی کی وجہ سے بچ سکتا ہے. تیرا بھی نام بیٹی کی وجہ تو رہ جائے گا. یہ مطلب ہے صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، دین دی محافظہ دا نام فاطمہ. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے. میرے عزیزو دین دی محافظہ بڑھ کے جناب سیدہ اس دنیا تے تشریف لے آئے نا، ان نشانیاں کا حوالہ بتا رہے نا. تیرا دشمن بے اولاد رہے گا. حضرت امام حسن ایک دربار کھڑے سن شام، ایک بندے اٹھ کے حضرت علی دے خلاف تقریر شروع کی تھی. 5 بندے تقریرہ کیتیاں نے، کنے 5 بندے تقریرہ کیتیاں نے حضرت علی دے خلاف. حضرت امام حسن نو ساتھ کے کیتیاں نے تو سامنے کھلار کے کیتیاں نے. وہ بکواس کرتے رہے. امام نے ایک کی شرط رکھی سی کہ سارے تقریرہ کر لو لیکن میری سن کے جانا ہے. وہ سارے بیٹھے رہے کر کے بہ گئے. حضرت علی دے خلاف گلہ کرتے سن. میرے امام نے انہاں 5 بندے چھڈ کے پہلا صاحب منبر نو آکھیا کہ میں پہلا تواڈے نال گل کرنی. ہو سکے میں کوئی گل ہی نہیں کیتی تے میرے تو کیوں گل کرو. امام نے فرمایا اہتمام تو تساں ہی کیتا نا، بھئی جلسے دا اہتمام تساں ہی کیتا نا، تسی بانی ہو، پہلا گل تواڈے نال کرنی. بھئی مجلس بھی ہوندی ہے، نائیدہ باز صاحب نے کسی انتظار نہیں کرنی، اجازت ہے کہ بانی نہ کرو، بانی نہ. امام نے فرمایا تساں جلسہ بنایا نا تواڈے نال گل کرنی. وہ آخر لگا جی میرا نہ کرو اینا نہ کرو جنہ گلا کی بات. انہوں نے کہا انتظام تو آٹا ہے تو آنا بھی تو کوئی گل کرنی چاہیے. وہ بندے آخر لگے سن سے لاؤ آندھے کی آئے ہائے آندھا کر لو. میرے مولا فرماتے ہیں تو صرف اتنا بتا اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کا جھنڈا تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے باپ؟ میں 5 بندیاں کی گفتگو نہیں سنا، میں صرف ایک جملہ آج جی نائی صاحب ایک پریشانی بھی میں مکانی. کئی بندے سمجھتے ہیں کہ انہیں بندے نے حضرت علی نو ولی نہیں مانتے، حضرت علی نو ولی نہیں مانتے. تسی پریشان نہ ہویا خدا واسطے یہ پریشانی مکاش آج مک جانی چاہیے. جے تے کوئی اثر ہویا نا تقریر دا آج تو بعد مک جائے. 5واں بندہ جس تقریر کی تھی ان نشانیاں کا حوالہ اخترت پڑھ لگا تیرا دشمن پہ اولاد رہے. وہ جنہوں تقریر کی تھی نا حضرت علی کے خلاف کہنے لگا میں تیرے باپ کو ولی نہیں مانتا. جدو سے کہنا میں تیرے باپ کو ولی نہیں مانتا، امام حسن مجتبی دے لب ہائے شریف متحرک ہوئے تو فرماتے تجھے ظلم ہے کہ میں علی کو نہیں مانتا حالانکہ میرا باپ تجھے اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ تو بڑا ظلم پہ کرنا. یہ مطلب ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا یہ نہ کہو کہ وہ نہیں مانتا، یہ سمجھ جاؤ کہ علی اسے قبول ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ چھٹا لگا فرماتے تیرے جیسے جتنے ہیں نا میرا باپ نے اپنی ولایت میں لیتا ہی اگو آدھا میں نو کی وہ سنو گے تجاز میں نو کی میرے مولا فرمایا اے جنہیں میرے نانے نو پہلی باری بے اولاد آکھیا سی وہ تیرا ابا سی. اوے میرے نانے نو جنہیں سب تو پہلی باری اب تک رکھیا کیا بے اولاد ہے آندھا پرانی ہے میں نہیں چلو پرانی سی لیکن تیرا ابا آسمین بھائی تیرا ابا ہو سکتا میرا ابا زشان ہے جوادی سمجھ لیا نکوش اسم میرے مولا نے فرمایا اچھا تو اڈے ابا جان نے
میرے مولا فرمایا جو کو تیرے ابا جی آکھیا کہ محمد ابتر ہے، اللہ فرمایا ان شانیہ کا حول ابتر، تو ابتر نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے، ایک قرآن تیرے پہ انہوں بے اولاد آندہ تو کہاں ہے؟ جیسے جتنے ہوتے ہیں وہ میرے باپ کی ولایت میں آئی نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس واسطے کہ جناب سیدہ آئے ہیں اولاد رسول بن کے، اور قیامت تک دین خدا اولاد کی وجہ تو باقی ہے، نبی دی نسل کی وجہ تو باقی ہے۔ میرے عزیزو وارث دین دے اولاد گڈیاں لے جان گے، تو جے بندہ گڈی دا نمبر دس دے پھر بھی سارے جان گے نہیں، پھر ایک کیوں وارث ہی ہوئے؟ جدو یزید نے اسلام تیلی سنتی ہے ایک ہی کیوں نکلے؟ وارث ہی ایک تھا، مالک ہی ایک تھا۔ میرے عزیز دوستو، کل بھی دین باقی سی اولاد بطول دی وجہ تو، آج دین باقی ہے اولاد بطول دی وجہ تو۔ میں نے دکھ لگتا ہے تھے پاک فوج کو سلام دیئے، کیوں دیئے؟ اس کا تو دکھ لگتا ہے، اگلی گل تو فوج کو سلام دیئے کہ وہ پاکستان دیا بارڈرہ دی محافظ ہے، محافظہ کو سلام ہونی چاہیے، محافظہ دے منہ تے تبھی نہ مارنا چاہیے۔ محافظ کو سلام ہونی چاہیے، جڑا حفاظت کرے وہ سلام دے قابل، جڑا محافظت کرے وہ سلام دے قابل۔ تیرے دین نو بچا بھی بطول گئی ہے، تے بطول دی اولاد گئی ہے، قبران رلیاں، اس دین دے حفاظت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نانا جان دی قبر پہ آگئے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے آگئے سی نانا دین بچ گیا، دین تیرا بچ گیا ہے۔ تے میں فرمایا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تھے، میں نو سکے پیو دے پتر نے پوچھے آئینا جو زینب کون۔ توڑی آواز میں تک آگئی، میں یہ نہیں پڑھ سکتا سا، میں پڑھ دیتا ہوں جنہا حکم ہویا سی وہ جی 2 منٹ باقی ہے، جنہا بانیاں حکم دیتا سی 2 منٹ، انہاں میں میں صرف ایک گھر کرنا توڑے کو اجازت لینا کہ باب جبریل ایک اگر تسی مدینہ جاؤ تو جنت البقیع والے پاس اقاج نظر کرو، سامنے لکھا ہے باب جبریل، اے وہ دروازہ جس رستے جبریل آؤں دس۔ ایک دروازہ بی بی دا مسجد کے اندر کھلتا سی کرتا، جڑا باہر والا دروازہ سی نا جی اتھے جبریل آؤں دس ہوتا باب جبریل۔ جبریل رک کے پوچھتا سی کہ میں نے اندر آؤں دی اجازت۔ اے وہ جبریل ہے جدے متعلق قرآن لکھتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَّا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا۔ حضرت مریم دا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سیدھا جا کے مریم دے سامنے آ جاندہ سی جبریل۔ اے وہ دروازہ ہے جتھے جبریل رک کے اجازت لیندہ ہے، تو صرف جبریل دی گل نہیں، اگلا ایک فرشتہ ایسا ہے جڑا بالکل ہی کسے نبی کو بھی اجازت نہیں لیندہ، کسے کو نہیں لیندہ، وہ دا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اے قرآن کھلا میرے سامنے، علماء دی تحقیق والی میں گل پہ پڑھنا تھوڑے سامنے کہ اسرائیل جدو پیغمبر اعظم دی روح قبض کرنے واسطے آیا نا اللہ دے حکم نہ، اس بھی دروازے تے کھلو کے دروازہ کھٹ کھٹایا، جدو دروازہ اس کھٹ کھٹایا نا تے حضرت سیدہ نے فرمایا کہ اے عربی میرے بابا جان دی طبیعت ٹھیک نہیں، باری رک تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول لو، بڑا نازک بنایا جتھے میں چھٹ تفسیر پڑھنے شہید صاحب میں نو دکھ کھا گیا جدو میں اس کوئے نو دوروں گئے نا مدینہ جا کے اپنا تصور ہوتا ہے نبی دی قبر اطہر کو سارا جہان سلام کر کے گزرتا ہے۔ خدا دی قسم جدو میں مدینہ جانا تے کولوں دی گزرنا میں صبر کاری نہیں سکتا کی کروں، روک نہیں سکتا اپنے آپ نے۔ میں سوچ میں اے یو قبر ہے جتھے ماں بھی آگے روندی رہی، جتھا ملکہ شام پہ آگے ایسے قبر۔ میں تو پہلی باری گیا سنا مسجد نبوی میں،
ازاداروں مسجد نبی لمبی چوڑی نہیں 7 ستون نے صرف اینا اٹھائیں گے باقی بعد وچ پائی مسجد نبی دا حق بالکل تھوڑا ہے سادے علماء فرماندے نے کوشش کرو کہ مسجد نبی وچ اوتھے جا کے نماز پڑھو آج کل اتنے پابندی ہے اتنے پاسپورٹ کا نمبر لکھوانا پہنا پھر اجازت ملتی ہے 1-2 دن بعد پھر اتنے جانے تو میں پہلی ہو گیا سا ادو یہ ماحول نہیں سی میں جنہیں کو 7 ستونوں دے وچ کر کے جگہ سی میں بہانے نال کدی اتھے نماز کدی اتھے نماز کدی اتھے نماز کدی اتھے نماز ہوں کسی نے نہیں پتا ہے نماز پڑھتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے ہاں نمازوں میں اتھے ہی پڑھیاں نے انہیں کو بندہ آندے ہاتھ تھا پڑھن دا کی مقصد ہے میں کیا پس چومنا پیا کھورے اتھے کھلوتی رہی ہے رسول یا اتھے کھلوتی رہی ہے نبی میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں صاحب میں چھٹ جا رہا میں تو ایک درد سی جنہوں چھیڑیا تو تسی بھی میرے نام درد شامل ہو گیا میرے عزیزوں حضرت اسرائیل نے دوجی والی دروازہ کھٹکھٹایا دوجی والی پہلی والی کھٹکھٹایا تو بی بی کیا کیا کہ ذرا ٹھہر اسی دروازہ کھول میں بابا دی طبیعت ٹھیک جدوں نے پھر کھڑکایا ادو بی بی پاک دے چہرے تے جلال ہے اکھاں چوں آنسو ہے میرے رسول لیٹے سو فرماندے نے زہرا پریشان کیوں وہ کہا بابا حد ہو گئی جدوں میں آکھیا تے ٹھہر ہائے کدی آئی ہے میرے تک یہ نہیں سی مسائل جدوں میں آکھیا تے کھول دیا ذرا ٹھہر جا ایک بندہ باز ہی نہیں ہوگا اس دوجی باری کھڑکا دیتا ہے میرے آکھن دے باوجود اس دوجی باری کھڑکا دیتا ہے ہون نبی روئے نے جدو روندے رسول ہوئے کیا تو بھئی بابا تو انو کیوں ہے کیوں روئے ہو فرمایا بیٹی اے عام بندہ نہیں اے اسرائیل ہے تیرے باپے کا آخری رہا میری روح قبض کرنا ہے کہ تو نہ اتھے ہوتی انو پوچھ کے آن دی لوڑ کوئی اگر تو میرے قریبات رہا تو میرے قریب نہ ہوں گے انو پوچھ کے آن دی ضرورت نہیں اے اللہ دا عمر ہے جدو مرضی آسا میں قبول پہ کرنا اے تیری وجہ تو دوجی باری دروازہ کھٹکھٹایا تو تیری وجہ تو اے بی بی انہیں تو پریشان ہو گئی ہے آؤ جی آخری جملہ پڑھ لو جڑے بی بی دا دروازہ دوجی بار کوئی کھٹکھٹائے او پریشان ہو جاندی ہے او ہجوم نو برداشت کر سکتے دروازہ دے پیچھے کھلو گیا کسی روڑا نہ پاؤ گیا تھیاں ڈر گئی